بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے نکاح کیے ہوئے 15 سال ہو گئے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال کی تھی اور جس محتم بالشان مقصد کی تبلیغ اور تکمیل کے لیے محمد دنیا میں بھیجے گئے تھے، اس کے ظہور اور اعلان کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا۔ انسانیت کی تاریخ کا آخری اور سب سے زیادہ روشن ورق الٹنے کے لیے قدرت کے ہاتھ جنبش میں آنے والے تھے۔ اندھیرا آپ ہی آپ کپ کپاتا اور سمٹتا جا رہا تھا، جیسے اجالے کے لیے جگہ خالی کرنی ہے۔ برائیاں پسینہ پسینہ ہوئی جا رہی تھیں کہ نیکیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ گمراہی کی جان لبوں پر آ گئی تھی کہ ہدایت کا ستارہ انقلاب کے جھروکے سے جھانک رہا ہے۔ محمد پر غور و فکر اور استغراق کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ مکہ سے تھوڑی دور حرا نامی غار تھا۔ آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک ریاضت و عبادت اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ نفس کا یہ مجاہدہ اور استغراق کی کیفیت کسی غیبی ظہور کی منتظر تھی۔ دل و نگاہ کو نہایت بے چینی کے ساتھ کسی پیغام کا انتظار تھا۔ طبیعت بہت بے قرار سی رہتی۔ اسی تلاش، حیرانی اور بے قراری کو قرآن نے ضال سے تعبیر کیا ہے۔ قلب مبارک کی بے چینی دن رات بڑھتی جا رہی تھی۔ کھانا پانی نپٹ جاتا، پھر بھی بھوکے پیاسے خدا کی یاد غار کی تنہائی میں ہوتی رہتی۔ حقیقت منتظر 40 سال سے جھانک رہی تھی، مگر پورے طور پر کھل کر سامنے نہ آئی تھی۔ غنچۂ دل نسیم قدس کا منتظر تھا۔ نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی اور سجدے میں جھک جاتی۔ انتظار اور مسلسل انتظار، یہاں تک کہ غار حرا کے اندھیرے میں یکایک روشنی نمودار ہوئی۔ ناموس اکبر یعنی خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ خدا کا پیام لے کر حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور دبایا۔ آپ کو ایسا لگا جیسے آپ پر موت واقع ہو جائے گی۔ فرشتے نے زور سے دبا کر کہا، اقرأ، پڑھیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ فرشتے نے دوبارہ پکڑ کر بھینچا اور دبایا اور پھر بولا، اقرأ، پڑھیں۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر اس فرشتے نے زور سے بھینچ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اس آیت نے وضاحت کر دی کہ بھلے ہی آپ پڑھے لکھے نہیں، پر آپ اللہ کے حکم سے پڑھیں گے بھی اور لوگوں کو سنائیں گے بھی۔ خلق الانسان من علق، جس نے آپ کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے لکھنا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اس نے سکھایا انسان کو وہ سب جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس پیام نخستین اور وحی اولین میں خدا کے نام کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، اور وہ اس لیے کہ انسانوں سے خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے محمد ابن عبداللہ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور اسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ کسی معمولی فرما رواں حاکم اور افسر کا حکم پڑھ کر اور پیام سن کر دل کی حالت دیگرگوں ہو جاتی ہے، اور یہ تو رب السماوات والارض کا پیام تھا۔ اس کی طرف سے وحی بھیجی گئی تھی، جس کی ربوبیت اور قدرت سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے ہاتھ میں تمام لوگوں کی پیشانیاں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو یہ اونچے اونچے پہاڑ پلک جھپکنے سے پہلے دھوئیں کی طرح اٹھ جائیں، پرشور سمندر ریگستان بن جائیں اور ٹھنڈے ستاروں سے انگارے برسنے لگیں۔ فطری طور پر اتنے عظیم الشان پیام کے بعد دل کو ہیبت سے متاثر ہونا چاہیے تھا۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ حضرت محمد عربی کا دل بھی ہیبت الہی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ پیام اگر محمد عربی کی جگہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو یقیناً پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ یہ اسی ذات کے قلب پر وقار کی طاقت تھی جو ذمہ داری کے اس بارگاہ کو
سنبھال لیا۔ ہم تو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، جو بات ہمارے دل پر نہیں گزری، جس کو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اس کی تشریح آخر کس طرح ممکن ہے؟ وحی الہی کی کیفیت جس پر وحی نازل ہوئی، اس کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں لفظ کام نہیں دیتے، شرح و بیان کا جس جگہ دم گھٹنے لگتا ہے اور زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں اتنا کہہ سکیں گے کہ غار حرا کی تقدیر چمک گئی۔ ہمارے حواس نے جن کیفیات اور مشاہدات کا خواب بھی نہیں دیکھا، ان کا اظہار ہم کر بھی تو نہیں سکتے۔ عقل کی آنکھوں میں چکا چون پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ سراسیمہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام مقدس ہے جہاں یقین اور صرف یقین کے چراغوں کی روشنی میں صراط مستقیم نظر آ سکتی ہے۔ بے یقینی اور شک و تذبذب کے پاؤں یہاں جم ہی نہیں سکتے۔ وہ کم نظر لوگ جو روٹی اور معدے سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان روحانی کیفیات اور غیبی اسرار کو آخر کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اس پر یقین لانے کے لیے کسی کارل مارکس یا اسٹالن کا دماغ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق، علی مرتضی اور بلال حبشی رضی اللہ عنہم کے دل عرفان چاہیے۔ محمد رسول اللہ غار حرا سے مکان تشریف لائے تو پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا، ہیبت الہی سے چہرہ متغیر تھا۔ گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجہ نے جلدی سے دوڑ کر چادر اٹھائی اور آپ کو اڑا دی۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ پہلی وحی میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ نے سارا واقعہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سنایا۔ خدیجہ کی فطرت سلیم نے اس واقعے میں ذرا بھی شک آمیز عجوبیت محسوس نہیں کی، بلکہ کہا کہ آپ کو میں خوشخبری دیتی ہوں، آپ یقین کیجئے، آپ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کی ذات بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، یقیناً خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ایک خدا شناس بزرگ تھے، لے کر گئیں۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہ ناموز یعنی فرشتہ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ محمد، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ خوشی ہو یا غم، انس ہو یا ہیبت، ان کیفیات کی شدت سے دل ایک بھار محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب تک دوسرے پر اس کا اظہار نہ ہو جائے یہ بھار ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور محمد عربی سے اس عالم اسباب اور دہر حوادث میں فطرت کی اسی سادگی کا ظہور ہوا۔ پھر قدرت شاید اس ذریعے سے عورت کا درجہ بعثت مبارک کے پہلے ہی دن بلند کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ کہ نزول وحی اور آغاز نبوت کی پہلی تصدیق خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نازک زبان سے ہو، اور اس کے محبت بھرے تسکین آمیز کلمات سے ہیبت میں انس کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نام اور پیام کی ہیبت خود اپنی جگہ بولتی ہوئی تصدیق ہے۔ تو یہ تھا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی کا۔ ان واقعات کو جب ہم سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی تکلیفات برداشت کیں اور امت کے لیے کتنی دعائیں کی۔ آج اگر ہم اپنے اپنے گریبان جھانکیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم ان تکلیفات اور پریشانیوں کا کیا صلہ ادا کر رہے ہیں، یقیناً ہم بڑی کوتاہی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔